أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ جنگ احد کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سستی ہوئی، لوگوں نے سستی کی، لوگوں نے منافقت دکھائی، لوگوں نے نافرمانی کی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کافی نکتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کا راستہ لیا ہے، اللہ کو مقصد زندگی بنایا ہے، اور میں اب قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے اپنے ساتھ، تو اب مجھے اللہ کو اس میں میری سستی نہیں پسند۔ اب کس لحاظ سے سستی؟ ظاہر ہے میں میدان جنگ میں تو نہیں جا رہی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میری زندگی پوری میدان جنگی ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے۔ اس راستے میں، کس راستے میں؟ اللہ کی فرما برداری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ تو اس میں سستی کسی قسم کی نہیں چلے گی۔ ہر وقت انسان کو بیدار رہنا پڑے گا، ہر وقت انسان کو چست رہنا پڑے گا، اور کیونکہ ہم وہ کیسے، وہ ہم سارے گھر کے معاملات ہیں، گھر کی باتیں ہیں، ہم پہ جو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے سستی نہیں پسند کرتا، جس شکل میں بھی ہیں، چاہے وہ ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، باس کی شکل میں، نوکر کی شکل میں، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے، مجھے وہ اس ڈیوٹی دینے میں پوری نیک نیتی چاہیے، اللہ کو خلوص چاہیے، اور محنت اور جد و جہد چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی سستی کرتے ہیں۔ سستی ہم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے سستی؟ اب یہ سمجھنا ہے سستی ہم کیوں۔ وہ انسان سست ہوتا ہے جو اللہ کو مقصد زندگی نہیں بناتا، جو دنیا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ شوہر کی خدمت کر رہا ہے جب بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس سے محبت چاہ رہا ہے، اس سے پیسے کپڑے چاہ رہا ہے، اس سے توجہ چاہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر ماں ہے جب بھی اسی صورت میں وہ بھی یہی ہے، اگر بہن ہے وہ بھی یہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پسند۔ کیوں؟ یہ سستی جب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں اور اپنے ہر ڈیوٹی کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، دنیا والوں سے کچھ امید نہیں رکھتے، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتے، دنیا حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، تو ہم میں سستی نہیں آتی۔ یہ بات آپ لوگ اپنے کو اس میں چیک کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ پہ یقین کر لیا، اللہ کو لے لیا، اللہ کے راستے کو لے لیا، تمام زندگی اب آپ اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مرضی سے گزار رہی ہو، تو اب اس میں جو تکلیفات آئیں گی، جو مشکلیں آئیں گی، جو لوگوں کی باتیں آئیں گی، اس کا غم کیا کرنا ہے؟ پس پردہ تو اللہ ہے۔ یہ تو میرے امتحانات ہو رہے ہیں، یہ تو میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں،
اس طریقے سے میں اگر زندگی کو لوں گی تو میں کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گی، کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گی کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میرا خیال کیا، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے تکلیف، یہ ذہن میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ میرے ذہن میں مخلوق ہے ہی نہیں، میرے ذہن میں لوگ نہیں ہیں، میرے ذہن میں صرف اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ضرور کامیاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے تم ضرور اس راستے میں کامیاب ہوگی، تم نے اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، اللہ کی حکم کے مطابق زندگی صبح سے شام تک گزار رہی ہو، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی نے جو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ اللہ کے لیے حاصل ادا کر رہی ہو، تو تم ناکام نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اگر مجھے اللہ پہ یقین ہو۔ اب یہی یقین مجھے چاہیے۔ اچھا، یہ یقین ہم نہ وظیفوں سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم عبادات سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم حج عمرے سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم خیر خیرات سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ یقین مجھے ملے گا، یہ یقین کی نعمت مجھے کیسے ملے گی کہ مجھے وقت کا جو امام ہے اس سے میں تعلق کروں گی، تو وہ اس کی ڈیوٹی ہے تزکیہ نفس، وہ میرے دل، دماغ، میری روح، میرے نفس، میرے اخلاق کی پاکی کرے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ تزکیہ نفس کرے گا۔ اور اس تزکیہ نفس میں سب آ جاتا ہے، میں اس کی اطاعت کروں گی، میں اس کی فرمانبرداری کروں گی، میں اس کے آگے سلنڈر کروں گی، اس کو میں اللہ کا نمائندہ جانوں گی، کیونکہ اللہ سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نمائندہ دے دیا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے طریقے اور راستے، وہ میرا دل اور دماغ ہر کچھ دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، دل کی تختی بھی دھو رہا ہے، دماغ کی تختی بھی دھو رہا ہے، ہر کچھ دھو رہا ہے۔ اب مجھ میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا عشق پیدا کر رہا ہے، اور مجھے اس قابل کر رہا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں، اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ اگر مجھے یقین ہو، اگر اللہ پہ مجھے یقین ہو، یہ یاد رکھیں اللہ کا نمائندہ ہی کر سکتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، توفیق دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں دیتا ہے، سب کو مسلمان پیدا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے، پیغمبروں کو چنا، ان کو ہر وقت میں اپنے بندوں کے پاس بھیجا، صحیفے بھیجے، کتابیں دی، سب کچھ دیا، آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیامت تک اب ایک نمائندہ ہوگا جو وہی تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہ سب کچھ ہمیں بتائے گا، ہم اس کی صحبت اختیار کریں گے، تو یہ یقین جب پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ جنگ احد کا، اس کو جنگ احد کے اس سے سمجھیں گے، پھر ہم اپنی زندگی کے لیے کہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس لیے سمجھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یمسسکم قرحم فقط مس القوم قرحم مثلہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں، احد میں تمہیں شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کافی مشکلات آئیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے، تم نے اس سے پہلے بدر میں ان لوگوں کو شکست نہیں دی تھی، ان کے 70 لوگ قتل نہیں کیے تھے، ان کو ویسی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا طریقہ ہے، آگے تک کہتا ہے اللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں باری باری کسی کو، کبھی مومن کو شکست دیتا ہوں، کبھی فتح دیتا ہوں، کبھی کافر کو فتح دیتا ہوں، کبھی کافر کو شکست دیتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے یہ کیوں، کیا طریقہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے وَلَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں دکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو ایمان والے۔ اب یہاں یہ غور سے سنیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میں لاتا ہوں سختی، گرمی، راحت، سکون،
تو یہ اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ کون اللہ کے راستے میں تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور کون دنیا کو لیتا ہے تو دنیا کی زندگی میں کھوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے جو یقین کے ساتھ متقی لوگ ہیں میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کون ہے. یتخذ منکم شہداء، اور بعض کو میں شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہوں، گواہ بنانا چاہتا ہوں انہیں وقت کا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ کو پسند نہیں ہے ظالم لوگ. ظالم لوگ یعنی جو اللہ کی ظالم کا مطلب جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے وہ ظالم ہے. اچھا اب مجھے اس کو اپنے لیے سمجھنا. اللہ کہتے ہیں اب دیکھیے اس احد کی لڑائی میں جب شکست کی خبر آئی تو مدینہ پہنچی. شکست کی خبر ظاہر ہے یہ مدینہ سے باہر تھی. تو ایک صحابیہ بھاگتی بھی آ رہی ہیں اور میدان جنگ کی طرف بھاگتی آ رہی ہے. راستے میں صحابہ ملے تو انہوں نے پوچھا، صحابیہ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا وہ تو ٹھیک ہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گیا. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہیں. آگے گئے پھر اس نے دوسرا ملا، اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، وہ تمہارا باپ شہید ہو گیا. انہوں نے کہا اس کو رہنے دو. آگے چلی. اب پھر دوسرا صحابی ملے، پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. پھر آگے چلیں، پھر پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. تو کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ ہے عشق کہ نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ کوئی بھی نہیں، نہ شوہر کوئی بھی نہیں، یہ ہے وہ. تو اب اس میں کافی واقعات ہوئے. اب اس میں جو ہمیں یہ تکلیف پہنچی، تکلیف کس کی وجہ سے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی. اب مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ تکلیف احد میں جو تکلیف پہنچی اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں فتح دے دی تھی. اب یہ تکلیف کون پہنچی؟ یہ حکم عدولی ہوئی. کس کی؟ اس کے نبی کی. اور ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ کیوں پہنچتی ہیں؟ ہم بھی تو حکم عدولی کر رہے ہیں، ہم بھی تو نافرمانیاں کر رہے ہیں. کیا ہم مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں. جو تکلیف پہنچتی ہے مجھے اپنی وجہ سے پہنچتی ہے. تکلیف آئے گی دوسرے کی طرف سے، کوئی باپ کی طرف سے آ رہی ہے، بیٹے کی طرف سے آ رہی ہے، شوہر کی طرف سے آ رہی ہے، پڑوسیوں کی طرف سے آ رہی ہے، ساس نندوں کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی تکلیف آ رہی ہے وجہ میں خود ہوں. تو مجھے اپنے میں وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ مجھے یہ جو تکلیف پہنچی میں نے کیا ایسا عمل کیا کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور میں نے اللہ کی مخلوق کو ناراض کیا. یہ 3 وجہیں ہو سکتی ہیں. تو مجھے اپنی طرف آنی چاہیے. تو اب اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا طریقہ ہے کہ اب بالفرض سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پورے کوشش کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق مخلصانہ لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تکلیف میں ہے، پھر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں. تو وہ میرے امتحان ہے. میں نے دعویٰ کیا اللہ کی محبت کا، میں نے دعویٰ کیا اللہ کی اطاعت کا، میں نے تو جنت مفت تو نہیں ہے، اللہ کا دیدار آسان کام تو نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ہر چیز کے امتحانات دینے ہوں گے. آپ کو اپنی جان کا امتحان بھی دینا ہوگا، مال کا بھی دینا ہوگا، بچوں کا بھی دینا ہوگا، دنیا کا بھی دینا ہوگا، ہر چیز کا امتحان دینا ہوگا تو آپ پاس ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بس عبادت کر لی یا بیعت کر لی اور آپ چھوٹ گئی اور آپ نے کہا کہ بس میں نے عبادت بھی کر لی، بیعت بھی کر لی اور میں نیک بھی ہوں تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو آزمائش میرے اوپر آئی ہے، جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے، اس میں میرا کتنا حصہ ہے. میں نے کہا اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے کہا مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے. اگر نہیں تو پھر میرا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کیوں امتحان ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے. لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دکھانا یعلم اللہ الذین آمنوا، اللہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے دیکھو یہ ہیں ایمان والے. اب صحابہ ہیں، جتنے صحابہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ تکلیفیں ان پہ بھی تو آئیں.
وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، وہ تو ان کی کہنا مان رہے تھے، وہ تو ان کی فرما برداری میں تھے، وہ تو سب تن من دھن سب کو قربان کر رہے تھے، لیکن پھر بھی تکلیفیں آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ کون یقین اور محکم کے ساتھ اللہ اور رسول کی محبت میں کھڑا ہے اور وہ کر رہا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ لوگ پھر گواہ ہوں گے اس وقت، اپنی قوم کے لیے بھی گواہ ہیں، اپنے اس دن بھی گواہ ہوں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں ظالم کو پسند نہیں، واللہ لا یحب الظالمین، میں ظالم کو پسند نہیں کرتا. اب ظالم کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مار دیا یا کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا نقصان کر دیا وہ ظالم ہے. نہیں، ہم سب اللہ کے آگے ظالم ہیں. کیوں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم کو اس طریقے سے سمجھے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے دیدار کے لیے. یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے میرے لیے پیدا کیا، مجھے اپنے لیے پیدا کیا. اب میں وہ مقصد پورا کر رہی ہوں، اس مقصد کو میں نے پہچانا، اس کے لیے میں تن من دھن قربان کر رہی ہوں؟ نہیں، تو پھر میں ظالم ہوں. میں نے اپنے جو مقصد تھا اس سے ہٹ گئی ہوں. تو یہ ظلم ہے اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا وَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ کہتا ہے میں وہ مومن آمنو، وہ مومن جو اللہ اور رسول کے عاشق ہیں، ان میں اور نکھار پیدا کرنا، یعنی نکھار یعنی ان کی اپنی ذات میں بھی اور لوگوں کے مخلوق کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈالنا، ان کی اطاعت ڈالنا، ان کی فرما برداری ڈالنا، اور لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو یہ ہے میرے وہ مومن بندے، یہ ہے وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، میرے عاشق. اللہ کہہ رہا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کفر کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اب کفر کیا چیز ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ کافر ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے وہ کافر ہے. کفر کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ جو نافرمان ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. کیوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے کہا ہدایت میں دوں گا. ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا. ایک ایک چیز بتا دی کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے صبح شام کرنی ہے، ایسے میاں بیوی کے تعلقات ہونے چاہیے، ایسے بہن بھائیوں کے تعلقات ہونے چاہیے، ایسے اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلقات ہونا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، دوسروں کو دکھ دینے سے بچنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں مٹا دوں گا ان کو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہود اور نصارہ کو یا مشرک کو مٹاؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں کافروں کو اب کافر کا لفظی معنی یہی ہے، اللہ کو نہ ماننے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا. اب اگر اللہ کو کوئی مانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے. نہیں، وہ اللہ کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مانا جائے گا. جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور ان کے سے انکار کیا وہ کافر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم اس خیال میں ہو کہ صرف نماز روزہ اور حج عمرے کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ کہہ رہا ہے جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب تک میں معلوم نہ کر، اللہ کو تو معلوم ہے، لوگوں کو نہ دکھا دوں کہ جو امتحان میں پاس ہوئے، جد و جہد کے امتحان میں پاس ہوئے، ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو میں لوگوں کو نہ دکھا دوں جب تک، اور صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم، صبر ثابت قدم رہنے والوں کو. ظاہر ہے اس راستے میں آپ ثابت قدم رہیں گے تو آپ صبر کریں گے نا، صبر کریں گے تو اس راستے میں ثابت قدم رہیں گے نا. یہ راستہ تو کٹھن ہے، آسان نہیں ہے. تو اس راستے کو کیوں کہ اس میں امتحانات ہیں، اس میں ٹیسٹ ہیں، اس میں ہو سکتا ہے رسوائی ہو، اس میں ہو سکتا ہے قتل ہو سکتا ہے کہ مال اور جان سب کچھ دینا پڑے.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تم فری میں بس نمازیں پڑھو، حج عمرے کرو، وظیفے کرو، تم جنت میں چلے جاؤ. نہیں، تمہیں تن من دھن سب میری راستے میں، میری راہ میں قربان کرنا پڑے گا. اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنے لیے، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا. تو جب میں نے تمہیں خلیفہ بنایا تو مجھے جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کیا چاہتا ہوں. میری مرضی کو جاننا چاہیے. میری مرضی کو تم نے جانا نہیں، بس تم مسلمان ہوئے تو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، بس یہی. لیکن اگر باقی زندگی ہے وہ سب اس کے خلاف ہے. حرام بھی کھا رہے ہو، سود بھی کھا رہے ہو، رشوت بھی لے رہے ہو، ملاوٹ بھی کر رہے ہو، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو، لوگوں کے حق بھی مار رہے ہو. یہ کیا مسلمانی ہے؟ مسلمان تو یہ نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنی مسلمانی کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. مسلمان یہاں تو ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ آگے فرماتا ہے یہ کہ جنگ احد میں جب حضور نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو تمام نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے تو وہ بڑے جوش اور جذبے میں تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر نکل کے کریں گے اور ہمیں شہادت کا درجہ لینا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقُوهُ. اللہ کہہ رہا ہے تم تو پہلے موت کی تمنا کرتے. یعنی جہاد ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کیا ہم غلط راستے پہ ہیں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے، کب ہم پہ جہاد فرض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم تو پہلے یہ کہتے تھے، موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے. اب جب فقط رأیتم وانتم تنظرون، اب جب تمہیں آ گئی اور تمہیں موت نظر آ رہی ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو اب تم گھبرا گئے. اب گھبرا کیسے گئے؟ کیونکہ 3000 وہ لوگ تھے اور یہاں کتنے تھے؟ 1000، اور 1000 میں سے بھی 300 نکل گئے، رہ گئے 700. اب 700 میں بھی کچھ گروپ ششوپن میں تھے کہ وہاں اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. اب یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. اب آپس میں وہ بات کر رہے ہیں، کانا پوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. تو اب یہاں پھر کچھ مومن مسلمان تھے، پھسلنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی تو نہیں پھسلے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے تو تم بڑا اچھل رہے تھے کہ ہمیں شہادت چاہیے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور تو پھر اللہ کا جب آ گئی تو اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو، اب تم کمزوری دکھا رہے ہو. اب یہاں تک کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا اس کا حضور کو کہ شہید ہو گئے، افواہ اڑی کے شہید ہو گئے، تو بہت لوگ کہنے لگے یہ کیسے رسول تھے. اب انہی میں لوگ، یہ اللہ تعالیٰ سب بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے رسول تھے، رسول تو شکست نہیں کھاتا، رسول تو شہید نہیں ہوتا. اب یہ طرح کی باتیں جیسے ہمارے خیالات چلتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بتا رہا ہے. اب مجھے اس میں مجھے اپنے لیے دیکھنا ہے. یہ تو ان کے لیے تھی لیکن اب مجھے اپنے لیے دیکھنا ہے. کیوں کہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی اللہ کے راستے میں حق میں جد و جہد ہے، وہ تو قیامت تک آتی رہے گی. جو مومن ہے وہ قیامت تک، جب تک وہ زندہ ہے، وہ جد و جہد میں جاری رہے گی. اس کی وہ مجاہدہ کرتا رہے گا، نفس کے خلاف، لوگوں کے خلاف، ہر چیز کے خلاف وہ جد و جہد مجاہدہ کرتا رہے گا. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جب تم اس راستے میں لے لیا، میں اپنے لیے سمجھ رہی ہوں کہ میں نے یہ راستہ لے لیا ہے، اللہ کو لے لیا ہے، اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، تو اب لوگ مجھے اگر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں گمراہ کیوں ہو رہی ہوں؟ لوگ میرے دلوں میں شک و شبہ ڈال رہے ہیں تو میرے دل میں شک شبے کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، یہ دنیا کے لحاظ سے مجھے کمزوریاں دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا، کیا فائدہ ہے، کیا وہ ہے، اس سے کیا ہوگا، وقت ضائع کر رہی ہو، لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم کیا کر رہی. اب یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہمیں اس راستے سے نہیں چاہیں گے. لیکن مجھے یہ کمزوری نہیں دکھانی ہے. میں نے تو ایک فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک وقت کا امام،
اس کو میں نے لے لیا ہے، اب ان کے آگے میں کسی کو نہیں آنے دوں گی. یہ مضبوطی ہمیں دکھانی ہوگی. اگر یہ مضبوطی ہم نے نہیں دکھائی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ کا دیدار نہیں مل سکتا، جنت نہیں مل سکتی. کیوں کہ اگر ہم اس راستے سے پھسل گئے اور ہم دنیا کی طرف راغب ہو گئے تو ہم گرفتار ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ ہمیں پھسلاتے چلے جائیں گے اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہمارا یقین کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہمیں شک اور شبے آتے چلے جائیں گے. تو پھر ہم جائیں گے دوزخ میں. کیوں کہ پھر ہم کہیں نا کیا ضرورت ہے، چلو دنیا کے ساتھ چلو، دنیا ایک طرف چل رہی ہے، تم کدھر جا رہے ہو، دوسری طرف جا رہے ہو، نہیں چلو دنیا کے ساتھ چلو. اب دنیا کے ساتھ چلو تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، مجھے تو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ مجھے اپنے سے ہر وقت لڑنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی، ہر وقت اپنا محاسبہ جاری رکھنا ہوگا کہ میں نے یہ راستہ لیا کیوں ہے، کس مقصد کے لیے لیا، اور اس راستے کو میں کس امید کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ میں اس کو طے کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو میرا دامن تھام لیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے، لیکن اب جدوجہد تو مجھے کرنی ہوگی نا. جب میں جدوجہد شروع کروں گی اور یقین کے ساتھ آگے بڑھوں گی جیسے صحابہ نے کی. اب سارے صحابہ نے تو نہیں تھے، کچھ جو مسلمان تھے، کوئی جو منافق تھے وہ تو نکل گئے، لیکن ان میں پھر بھی کچھ تھے. تو اب ان سے زیادہ کہاں صحابہ اور کہاں ہم. تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے اپنے اس ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، کیسے قائم رکھنا ہے مرتے دم تک. یہ یاد رکھیں کیونکہ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مومن رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور ایک کافر دن میں کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا. اب یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیا چیز ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے جو ہمیں اس راستے سے ہٹائے گی. تو ظاہر ہے پھر تو ہم گئے. کفر کا مطلب اللہ کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. تو جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی آ گئی وہ آ گیا کفر. تو جب کفر آئے گا تھوڑا سا ہوگا، خیر وہ غفور الرحیم ہے، خیر وہ معاف کر دے گا. اب وہ خیر میں ہم اتنے ڈوب جائیں گے کہ ہم پہ مہر لگ جائے گی اور ہم بالکل ہی اپنی غلط روش کو، غلط طریقے کو ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جو ہمیں جس سے بچنا ہے. اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو اپنے پہ منافقت کا فتویٰ لگائے؟ کوئی مسلمان ہے جو اپنے کو کافر کہے؟ نہیں، سب کہیں گے ہم مومن مسلمان ہیں. تو اگر قرآن و سنت سے دیکھا جائے تو سب دوزخ میں جانے والے ہم سب کے. تو ہمیں اپنے پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا. اب یہ نہ ہو کہ اب دوسروں کو دیکھ لیں کہ وہ کیسا، نہیں، مجھے اپنے دیکھنا. جب تک میں اپنے پہ نظر نہیں کروں گی، اپنی اصلاح نہیں کروں گی، اپنا اللہ اور رسول سے کنیکشن مضبوط نہیں کروں گی، میں دوسرے کو نہیں کہہ سکتی، میری زبان میں تاثیر نہیں آئے گی. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے پہ پہلے کام کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا پوچھے گا، مجھ سے نہ میرے شوہر کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا، نہ لوگوں کا، کسی کا نہیں پوچھے گا. مجھ سے جب میرا پوچھے گا. اکیلی آئی ہوں، اکیلی جاؤں گی، میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے اپنا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا وقت کا امام. اگر میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ان تینوں کو تو یہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.